مسلمان ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے میں جو جو کوتاہیاں کرتا ہے، حرام طریقے سے کمانے کی جو جو شکلیں ہیں، چند شکلیں آپ کے سامنے نمبر وار گنائی جاتی ہیں۔ جو یہ بزنس کرتے ہیں واقعتاً ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت نفع کا ہے، آیا تو بہت آتا، گیا تو بہت جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی زمینات کے کاروبار میں برکت کی دعا دی ہے، لیکن حلال اور حق طریقے سے کرنے پر ہم لوگوں میں اس کے طریقے جو نامناسب اور ناجائز طریقے ہیں۔ پہلا نمبر 1، ٹوکن اماؤنٹ پر بیچنا۔ 50,000 10,000 ٹوکن اماؤنٹ دیں گے، 1 ہفتے 4 دن 10 دن کا ٹائم اگریمنٹ کے لیے لیں گے، 1 ہفتہ 10 دن 4 دن کے اندر اگر کوئی اور دوسرا گاہک آ گیا، اسی ٹوکن اماؤنٹ پر اس زمین کو پلٹا دیں گے، اور جو نفع آئے گا رکھ لیں گے اور باقی اس کو اور پہلے والے کو ملا دیں گے کہ اب آپ دونوں کر لو۔ وہ بھی ٹوکن اماؤنٹ پہ کرے گا، وہ بھی 1 ہفتہ 10 دن کا ٹائم لے گا۔ اگریمنٹ تک پہنچنے میں 3-4 بندے درمیان میں فائدہ کماتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ کبھی پوچھ لیا ٹوکن اماؤنٹ پر کوئی فلیٹ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی زمین ہو، بیچنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس سے آنے والا فائدہ کیسا ہے؟ کبھی پوچھنے کی زحمت کیا؟ زحمت نہیں کیا۔ کیوں زحمت نہیں کیے؟ مول صاحبوں کو کیا معلوم ریئل اسٹیٹ کا بزنس؟ مول صاحبوں کو کیا معلوم ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس؟ کیونکہ مول صاحبوں کو مارکیٹ میں چلنے والی دھاندلیاں نہیں معلوم، حرام طریقے نہیں معلوم، لیکن حلال حرام معلوم ہے۔ جو ہم ناجائز حرکتیں کرتے ہیں وہ ناجائز حرکتیں انہیں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ ناجائز حرکتوں سے واقف رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کو کیا معلوم مارکیٹ میں کیا کیا بیماریاں چل رہی ہیں؟ تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ حلال حرام دنیا کے کسی بھی کونے میں چل رہا ہو، وہاں کے علماء واقف رہتے ہیں۔ ٹوکن اماؤنٹ پر بیچنا بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس زمین پر نہ تمہارا قبضہ ہوا، نہ اس پر تمہاری ملکیت آئی، نہ وہ زمین تمہاری ہوئی، لیکن آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں کہ بھئی راضی ہیں، فلاں ہیں، اس پہ بیچا جا رہا ہے۔ جو مال نہ اپنے قبضے میں آئے نہ اپنی ملکیت میں آئے، اس سے پہلے اس چیز کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا نفع اس کا نہیں ہوگا، بلکہ جس کی زمین ہے اس کا ہوگا، یا جس سے خرید جس کو بیچ رہا ہے اسے واپس کرنا پڑے گا کہ میں یہ ناجائز چیز جو میری نہیں ہے تمہیں بیچ رہا ہوں۔ دوسری صورت، ٹوکن اماؤنٹ واپس نہ کرنا۔ 8-10 دن کے لیے ٹوکن اماؤنٹ دے کر 10 دن کے بعد اگریمنٹ کا ٹائم لکھا لیتے ہیں۔ اگر یہ 8-10 دن کے اندر کوئی دوسرا بے وقوف نہیں ملا تو اب یہ صاحب کا ارادہ پہلے سے یہ تھا کہ ٹوکن اماؤنٹ پر نکال دیں گے، ورنہ پھر ٹوکن اماؤنٹ چھوڑ دیں گے۔ 10-15 ہزار ہے، 20-25 ہزار ہے، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے ٹوکن اماؤنٹ کبھی اگریمنٹ نہیں ہو سکا، دوسرا گاہک نہیں مل سکا، تو جس کو ٹوکن اماؤنٹ دیا گیا ہے وہ بندہ وہ پیسے واپس نہیں کرتا۔ دینے والے کو بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اب یہ پیسے واپس نہیں آتے، تو پھر یہ پیسے گئے کہاں پر؟ 15-20 ہزار ٹوکن اماؤنٹ کے بدلے میں دینے والے کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور لینے والا کس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے؟ زمین بیچنے والا ٹوکن اماؤنٹ کے پیسے جو واپس نہیں کر رہا ہے، کہ اس کے بدلے میں اس نے کیا چیز دیا ہے؟ مفت میں، فری میں آئے پیسے، یہ جو بغیر کسی عوض کے آ رہے ہیں، حرام اور ناجائز ہے۔ اگر معاملہ نہیں ہوا ٹوکن اماؤنٹ پر، یہ ٹوکن اماؤنٹ کے پیسے واپس کرنا واجب ہے، رکھنے والا ناجائز اور حرام کھا رہا ہے۔ تیسری صورت، بعض مرتبہ بیچ دینے کے بعد ٹوکن اماؤنٹ پر جب معاملہ ہو گیا، 10 دن کے بعد اگریمنٹ ہوگا، بیچنے والے کا ارادہ ہی بدل جاتا ہے کہ اب مجھے نہیں بیچنا ہے، خریدنے والے کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ ٹوکن اماؤنٹ رکھ لو، میں اپنی زمین نہیں بیچوں گا۔
تو اب خریدنے والا کہتا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، جتنا ٹوکن اماؤنٹ دیا ہوں اس سے ڈبل دینا پڑے گا۔ ٹوکن اماؤنٹ 20,000 دیا ہوں تو 40,000 دینا پڑے گا، 1 لاکھ دیا ہوں تو 2 لاکھ ڈال کے دینا پڑے گا، ورنہ نہیں لوں گا۔ اب اپنی زمین بچانے کے لیے ڈبل کر کے اسے ٹوکن اماؤنٹ واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر لینے والا حرام کر رہا ہے، یہ ڈبل اماؤنٹ تم لے رہے ہو، اس کے کس کے بدلے لے رہے ہو؟ کیا چیز تم نے سامنے والے کو دی ہے؟ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چوتھی صورت، اگریمنٹ پر بیچنا۔ اگریمنٹ پر بیچنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اسے جائز بھی کہتے ہیں، بعض اسے ناجائز کہتے ہیں۔ جائز والی صورت زیادہ راجح ہے، اگریمنٹ پر بیچنے کی گنجائش ہے، بیچ سکتے ہیں۔ پانچویں صورت، اگریمنٹ کے لیے 3 مہینے 5 مہینے 4 مہینے ٹائم لیا جاتا ہے اور 1/4 پیسے دیے جاتے ہیں۔ 20 لاکھ کی زمین ہے، 5 لاکھ دے دیں گے، 3 مہینے کا ٹائم لے لیں گے۔ 3 مہینے کے اندر اگر رجسٹر نہیں ہوا تو پھر یہ اگریمنٹ کے پیسے بھی چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ اگریمنٹ کے پیسے واپس نہیں آئیں گے، اسے وصول کرنے کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم گزرے گا۔ بعض تو واپس نہیں کرتے، بعض اس میں پکڑ کے واپس کرتے ہیں، بعض اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیچنے والا نہیں بیچنا چاہے اور زمین واپس کر دینا، زمین رکھ لے کے پیسہ واپس کر دینا چاہے تو خریدنے والا اگریمنٹ کے ڈبل پیسے لیتا ہے۔ یہ سب صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اگریمنٹ پر بھی اگر زمین نہیں بکی، رجسٹر نہیں ہوا تو زمین والے کو اس کے اگریمنٹ کے پیسے واپس کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے جو میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا، ٹائم کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، ویسے تم زندگی بھر ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہ 3 مہینے کے ٹائم سے تمہارا کیا واسطہ؟ تو ٹائم کے بدلے 5 لاکھ روپے روک کے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگریمنٹ کا پیسہ ڈبل کر کے وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایک صورت، بہت سے ہوشیار لوگ ایسی زمین دکھاتے ہیں گویا کہ وہ جنت کی زمین ہے، بہت خوشنما زمین ہے، لینے کے 6-7 مہینے کے بعد ہی ڈبل تربل تمہیں نفع آ جائے گا، ہم بیچ کے دیں گے تم کو، بس تم لے لو۔ اب 6 مہینے کے بعد ڈبل تربل نفع دلانے والا عقل مند خود کیوں نہیں لے لیتا، دوسرے کو کیوں دلا رہا ہے؟ اتنے خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں کب سے پیدا ہو گئے؟ بعد میں جب وہ زمین خرید لی جاتی ہے تو پتہ چلا وہ زمین رجسٹر ہی کی نہیں تھی، رجسٹری کی زمین ہی نہیں تھی، وہ تو پٹے کی یا کوئی اور زمین تھی، جو سرکاری زمین تھی اس کا تو رجسٹر ہی نہیں ہوتا، اور اسے صاحب کیا بول کر دلائے ہیں؟ 6 مہینے میں ڈبل تربل نفع آئے گا، جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح جھوٹ بول کر وہ زمین جو رجسٹر نہیں ہوتی ہے اس کا کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ 8ویں صورت، اور بہت سے دریا دلی رکھنے والے لوگ، سب کو دے کر جینے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی زمین اس کو بھی دیتے، اس کو بھی دیتے، اس کو بھی دیتے ہیں، بہت بڑا دل ہے، اس واسطے ایک ہی زمین ہے، اس کو بھی بیچا، اس کو بھی بیچا، اس کو بھی بیچا، بڑے دل والے صاحب ہیں، اور چاروں کا حرام پیسہ اپنے خاندان میں لایا، اب بلڈنگیں کھڑا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ کیس کرے گا، وہ کیس کرے گا، وہ کیس کرے گا، دیکھیں گے چلتا رہے گا جب تک چلے گا، حرام کی پراپرٹیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اور ایک صورت، بعض مرتبہ زمین دکھا کر اگریمنٹ کروا دی جاتی ہے، رجسٹر ہونے کے ٹائم پہ بولتے ہیں نہیں وہ کچھ مسئلہ نکل آیا، فلاں ہو گیا، اب یہ زمین نہیں، وہ زمین آپ کو دیں گے۔ مجبوراً اپنا اگریمنٹ کا پیسہ بچانے کے لیے اچھی زمین دیکھ کر جو انتخاب کیا تھا وہ چھوڑ کر گھٹیا زمین آدمی لینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ معلوم ہے کہ یہ زمین پہ کیس چل رہا ہے، کورٹ میں کیس ہے، لیکن پھر بھی ایسا کاغذ دکھائیں گے کہ کوئی کیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ لے لیے تو 3 مہینے کے اندر پورا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لے لیے، لینے کے بعد معلوم ہوا کورٹ میں کیس چل رہا ہے،
15 سال ہو گئے اب تک، لیکن وہیں زمین اٹکی ہوئی ہے۔ بیچنے والا خریدنے والا، ان دونوں کے درمیان میں جو بروکر ہوتے ہیں، یہ بروکر تو بڑے نیک صفت فرشتے ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی گفتگو، اتنی میٹھی گفتگو، اتنی پیاری گفتگو، گویا ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں کرتا ہے کہ تمہارا بہت فائدہ ہوگا، تمہارا بہت نفع ہوگا، بس میں تم کو بول کے زمین دلا رہا ہوں، کسی اور کو دکھایا بھی نہیں اب تک۔ ایسا میٹھا بول کر ادھر کے کا بھی پیسہ لے لے گا کمیشن کا، ادھر کا پیسہ بھی لے لے گا کمیشن کا، اور پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ اب یہ دونوں بیچارے 15 سال سے انتظار کر رہے ہیں، وہ کیس زمین کا حل نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مکار تو بروکر ہوتے ہیں۔ شاید کہ وکیلوں کے بعد جھوٹ اگر کوئی بولنے میں آگے ہے تو یہ بروکر ہے۔ بہت کم وکیل، بہت کم بروکر ایسے ہیں جو سچ بول کر بروکری کا کاروبار کرتے ہیں۔ بروکری کا کاروبار کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن آج کل جو بروکری چل رہی ہے اس میں جھوٹ سب سے زیادہ ہے، دھوکہ سب سے زیادہ ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے لوگ، بڑے پیمانے کے لوگ، گورنمنٹ کا تالاب ہے اس میں وینچر بنا دیں گے۔ ہم نے سنا تھا ہتیلی میں حیدرآباد دکھائیں گے، یہاں تو تالاب میں دنیا دکھا رہے ہیں۔ تو اب تالاب کو وینچر بنا دیں گے اور اسے سب کے نام سے الگ الگ کر کے پلیٹ بنا کے بیچ دیں گے، اور جب بارش آئے گی اور پورے مکانات بہہ کے جاتے رہیں گے، یہ کالونی بہہ گئی، وہ کالونی بہہ گئی۔ کیوں؟ وہ زمین تمہارے باپ کی تھی نہیں ہے، وہ تالاب کی زمین تھی، اور جب پانی آیا اور اپنی جگہ پانی جانتا ہے، میری جگہ وہ تالاب ہے، چاہے تم وہاں پر مکانات بنا لو، میں آؤں گا اور گھس کے رہوں گا۔ اور لوگ بڑے بھولے ہیں، وہاں سستے میں مل رہی ہے، شہر کے اندر اتنا سستے میں کہاں سے ملتی؟ جب معلوم ہے شہر کے اندر اتنا سستے میں نہیں ملتی تو تمہارا باپ دے رہا ہے وہ زمین جو اتنے سستے میں خریدنے جا رہے ہو۔ وہیں آدمی کو عقل آ جانا چاہیے، شہر میں جب اتنی سستی نہیں ملتی اور مل رہی ہے تبھی دال میں کچھ کالا ہے۔ اب تو لوگوں کی عقل ہرس اور ہوس میں ایسی بن گئی، دال میں کچھ کالا ہے تو بھی عقل نہیں آتی، دال پوری کالی ہو گئی تو بھی عقل نہیں آتی۔ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ جھوٹ اور دھوکے کا ہے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ارے سستے میں آ رہی، سستے میں آ رہی۔ لوگ مفت میں جو چیز ملے لینے تیار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مفت میں موت بھی مل رہی ہے تو بھی مرنے تیار ہو جائیں گے۔ اب چونکہ موت بھی مشکل ہو گئی، جنازہ نہلانے دھلانے اس کے لیے 10,000 دینا پڑتا، قبر کے لیے 10,000 دینا پڑتا، اس لیے اب موت بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ اور بہت سے لوگ زمینات کے سلسلے میں، زمین فلاں کی ہے، فلاں کے نام پہ ہونے والی ہے، باپ نے ماں نے بول دیا ہے کہ بیٹوں میں یہ زمین تمہاری، وہ تمہاری، یہ گھر تمہارا، ایسا والد صاحب بول دیے، لیکن ان میں سے کسی بھاوج کو یا کسی دیورانی کو، کسی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ہمارے خسر صاحب وہ زمین ہمارے فلاں کو دیں، اس واسطے خسر کے ہوتے ہوئے یا خسر کے انتقال کے بعد دوسرے گنڈوں سے مل کر اس زمین پر کیس کر دیتے ہیں۔ اب نہ اس کی ہوگی نہ اس کی ہوگی، کیس چلتا رہے گا۔ اب یہاں پر لٹیرے باہر کے لوگ نہیں ہیں، خود اپنے گھر کے لوگ رہتے ہیں۔ کبھی وہ زمین باپ کی بڑے بیٹے کو جانے والی ہوتی ہے، بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو، دوسرا بھائی اس پر کیس کر دے گا اور وہ اپنے ہی بھائی کو جانے نہیں دے گا، اپنے ہی خاندان کے افراد کو زمین بکنے نہیں دے گا۔ اور بہت سے لوگ زمینات کے کاروبار میں اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بینک سے لون اور سود لے کر یا مارواڑیوں سے سود لے کر زمین کا کاروبار کرتے ہیں، یہاں پر نفع کی امید کہ 6-7 مہینے میں بک جائے گی، سود تو معمولی قسم کا 1 لاکھ 2 لاکھ جائے گا، لیکن یہ بکے گی تو 15-20 لاکھ آئیں گے، وہ بکے گی نہیں، ادھر سود بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ جو زمین سود میں لے کے خریدی تھی وہ ساری کی ساری اس ہندو کو دینا پڑے گا۔ سودی رقم لے کر کتنا بھی بڑا کاروبار کر لو، ہرگز اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ ہر مہینہ حلال طریقے سے کما کر پابندی سے 10,000 20,000 اس سود کی رقم پہنچانی پڑتی ہے، مٹی کی رقم دینی پڑتی رہتی ہے، یہاں پر امیدوں پہ امید رہتی ہے کہ آج بکے گی، کل بکے گی، فلاں ہوگا، اس طرح ہوگا۔
یہ سارے کاروبار جو حرام طریقے سے ہو رہے ہیں، کبھی بھی اس کے ذریعے سے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔